الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، اللہ کے حکم سے 300 سال غار میں سونے والے اصحاب کہف کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے لے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بہت خراب اور نہایت ہی ابتر ہو گیا تھا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے، اور ان کا بادشاہ دقیانوس جو بھی بت پرستی سے انکار کرتا اس کو قتل کر ڈالتا تھا۔ اصحاب کہف صرفہ میں تھے جو بادشاہ کی دقیانوسی کے باوجود صاحب ایمان تھے، اور بت پرستی سے انتہائی بیزار بادشاہ کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے تھے۔ وہ لوگ ایک غار کے اندر گزیر پناہ ہوئے اور سو گئے۔ وہ لوگ 300 برس سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں سوتے رہتے۔ دقیانوس بادشاہ نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا اور اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں تو بہت ناراض ہوا، اور فرط غور و غضب میں یہ حکم دے دیا کہ غار کو ایک دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی حال میں رہ کر مر جائیں اور وہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ بادشاہ نے جس آدمی کے سپرد یہ کام کیا تھا وہ بہت نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر لکھ کر تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھوا دیا، اور اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں محفوظ کرا دی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بادشاہ مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہی، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ تخت نشین ہوا جس نے 68 سال تک کشان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیام کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور وہ انتہائی مکان کے اندر بند ہو کر خدا بندی گروز عز و جل کے دربار میں بے قراری کے ساتھ گریوزاری کر کے دعائیں مانگنے لگا۔ اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا قبول ہو گئی اور اچانک بکریوں کے چرواہے نے بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا گیا۔ دیوار گرنے کے بعد لوگوں پر ایسی ہیبت اور وحشت سوار ہو گئی کہ دیوار گرنے والے خوف کے مارے وہاں سے بھاگ گئے، اور اصحاب کہف اللہ کے حکم سے اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ گئے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام کرنے میں مصروف ہو گئے۔ جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو اس نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ تم بازار جا کر کچھ کھانا لاؤ اور نہایت ہی خاموشی سے یہ معلوم کرو کہ بادشاہ ہم لوگوں کے بارے میں کیا جانتا ہے۔ جب وہ غار سے نکل کر بازار پہنچا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے اور لوگ اعلانیہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ سارا منظر دیکھ کر وہ حیران ہو گیا اور یہ کیا ماجرا ہے؟ اس شہر میں تو ایمان اور اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا، آج انقلاب کہاں سے اور کیوں کر آ گیا؟ وہ ایک نان بائی کی دکان پر کھانا لینے گیا اور اسے دقیانوسی بادشاہ کے دور کا سکہ نکال کر دیا جس کا چلن اب بند ہو چکا تھا، بلکہ کوئی اسے دیکھنے والا بھی باقی نہیں رہ گیا تھا۔ دکاندار کو شک ہوا کہ شاید اس آدمی کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، چنانچہ دکاندار نے اس کو حکام کے سپرد کر دیا اور انہوں نے اس سے خزانے کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا اور پوچھنے لگے کہ وہ خزانہ کہاں ہے۔ اس نے کہا کہ کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا روپیہ ہے۔ حکام نے کہا کہ ہم کس طرح مان لیں یہ روپیہ تمہارا ہے؟ مگر صدیوں سے یہ روپیہ چلنا بند اور یہ 300 برس پرانا ہے، جبکہ تم ابھی جوان ہو، اب صاف صاف بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ فلاں دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں، جبکہ 300 سال پہلے اسلام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزر چکا ہے،
وہ نوجوان بولا کہ ابھی کل ہی تو ہم اس سے جان اور ایمان بچا کر بھاگے تھے، جبکہ میرے ساتھی قریب ہی ایک غار میں موجود ہیں۔ تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کو ان سے ملا دیتا ہوں۔ چنانچہ حکام اور آمدنی شہر کثیر تعداد میں غار کے پاس پہنچے۔ اصحاب کہف اپنے دوست کے انتظار میں تھے۔ جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو لوگوں نے خیال کیا کہ شاید ان کا دوست گرفتار ہو گیا، اور جب غار کے منہ پر بہت سارے آدمیوں کا شور و بول دیکھا تو وہ سمجھے کہ شاید بادشاہ کی فوج ان کی گرفتاری کے لیے آن پہنچی ہے۔ یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی، توبہ و استغفار میں مشغول ہو گئے۔ غار کے قریب پہنچ کر تابے کا صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھی تو اس پر اصحاب کہف کا نام لکھا ہوا تھا، اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ نوجوان کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے بادشاہ سے بھاگی ہوئی ہے، اور بادشاہ نے انہیں خبر پا کر یہاں غار میں بند کرا دیا۔ جب بھی کوئی اس دیوار کو کھولے تو وہ لوگ اصحاب کہف کے حال سے مطلع ہو جائیں۔ حکام تختی کی عبادت پڑھ کر حیران رہ گئے، اور انہوں نے اپنے بادشاہ بیترس کو اس حوالے سے آگاہ کیا تو بادشاہ اپنے ساتھ امائے دین کو لے کر وہاں پہنچا۔ اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے ملاقات کی اور اپنی سرگزشتہ بیان کی تو بادشاہ سجدے میں گر کر خدا وند قدرت کا شکر ادا کرنے لگا کہ یا اللہ، میری دعا قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر آدمی کو یقین ہو گیا۔ اصحاب کہف اس بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے، اور ہم تجھے اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور وہ غار کے اندر چلے گئے اور پھر سے سو گئے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو موت دے دی۔ بادشاہ بیترس نے لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو صندوق میں رکھوا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا رعب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی مجال نہیں کوئی وہاں جا سکے۔ اس طرح اصحاب کہف کی لاشوں کا اللہ تعالیٰ نے سامان کر دیا۔ پیارے دوستو، یہ تھا واقعہ اصحاب کہف کا، اور اگر ان کے غار کے حوالے سے بات کی جائے تو خلیج عقبہ سے شمال کی جانب بڑھتے ہوئے پہاڑوں کے دو متواجلے ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک پہاڑ کی بلندی پر رقیم شہر آباد تھا۔ اس شہر کے عجیب و غریب غار قابل ذکر ہے، جو اس طرح واقع ہے کہ دن کی دھوپ اور تپش ان تک پہنچتی، اور ایک غار کے قریب قدیم کی عمارتوں کے آثار بھی پائے گئے ہیں۔ اگر اصحاب کہف کے نام اور ان کی تعداد کی بات کی جائے تو کسی بھی حدیث سے اصحاب کہف کے نام اور تعداد صحیح ثابت نہیں ہے۔ تفصیلی اور تاریخی واقعات میں نام مختلف بیان کیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کے نام میکسل، مینیا، تملخا، مرتونس، سنونس، سرجونس، جناباس، قسط تنیوس، جبکہ آٹھواں اور ان کا کتا جس کا نام قطمیر تھا۔ ان ناموں اور تعداد میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ خود قرآن پاک کہتا ہے کہ ان کی صحیح تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے۔ کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ غیب کی باتیں اٹکل یعنی تیر چلاتے ہیں، کچھ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد بخوبی جانتا ہے اور بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ بس آپ ان کے مقدمے میں صرف سری گفتگو کریں اور ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ نہ کریں۔ اگرچہ کوئی بات ہمیں عقل کے مطابق عجیب معلوم ہوتی ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ حقیقت کے لحاظ سے بھی وہ عجیب ہو، کیونکہ اس کائنات کے خالق نے ایسا منظم نظام قائم کیا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اصحاب کہف کو زمانہ دراز تک سلانے کے بعد جگانے کا مقصد یہ تھا تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت میں سب مردوں کے اجسام کو زندہ کرے گا اور قیامت کے آنے میں
کوئی شبہ نہیں ہے۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔